MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت صرف 4 آدمیوں سے یہ قافلہ چلا۔ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، غلاموں میں زید بن حارثہ، آزاد مردوں میں صدیق اکبر، اور بچوں میں حضرت علی۔ یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو لے کر اس دعوت کا آغاز کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 نبوت کے بعد یہ اعلان، یہ آیت اتاری کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان اس دعوت کا پرچار کیجیے اور مشرکین سے منہ پھیر لیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت علی الاعلان کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت و توحید کا نعرہ بلند کیا، لیکن یہ تمام تر کاروائی مکے کے اندر رہی، حتیٰ کہ 4 سے لے کر 5، 6، 7، 8، 9، 10 نبوت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں باہر یا کسی بھی اعتبار سے سفر دعوتی نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو مکمل 10 سال دیے، لیکن مکمل طور پر 10 سال دینے کے بھی ان کے اندر کوئی بھی ایسی تبدیلی نظر نہیں آئی جس سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوت میں سب سے پہلے مکہ چھوڑ کے باہر نکلے، جسے طائف کا سفر کہتے ہیں، اور یہاں پر بہت امیدیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکے کے لوگ 10 سالوں میں اسلام قبول نہیں کیے، الٹا انہوں نے اسلام کے لیے روڑے اٹکائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ طائف کے ذریعے مجھے فتح دے دے۔ لیکن مکمل طور پر مایوسی ہوئی، مکے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر جو چند دن رہے تکلیفیں سہنا پڑی،
ایک ہی باپ کے 3 بیٹے تھے جو 3 الگ الگ قبائل کے، یہ یوں سمجھو کہ ٹکڑیوں کے سردار تھے، عبد یالیل، حبیب، مسعود۔ ان تینوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ خطاب کیا، الگ الگ دعوت دی، لیکن کوئی ایک بھی اس میں سنجیدہ نہ ہوا، بلکہ کوئی مسخرہ پن کیا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے طنز کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اگر تم قبول نہیں کرتے ہو کم از کم یہ بات کو اپنے تک رکھ لو، مذاق نہ اڑاؤ یا لوگوں میں مجھے تکلیف دینے کے لیے اس بات کو نہ پھیلاؤ۔ لیکن اس کی بھی ان بدبختوں نے لاج نہ رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکل رہے تھے تو ان بدبختوں نے کہا کہ کوئی ایسا ہے جو یہاں پاگل بن کے آیا ہے، اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، ہم پوچھنے والے نہیں ہیں۔ جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں تاریخ کا سب سے دردناک ترین واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے، گالیوں کی بوچھاڑ ہوئی، کتے چھوڑے گئے، زخموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک میں خون جم گیا۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے کھندے پہ ڈالے اور ایک انگور کے باغ میں پناہ لی۔ پھر وہاں سے واپسی میں وادی نخلا میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کیا، اور اللہ کے رسول مکہ پھر پہنچے تو یہ آیتیں اتری کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے ایک جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف پلٹایا ہے اور انہوں نے قرآن سیکھا، اور قرآن سیکھ کر اسلام قبول کر کے وہ داعی بن کے پلٹے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھارس کے لیے تھا۔ لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ہم جنوں سے آپ کی مدد کریں گے۔ اس حیثیت سے تقویت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پھر دوبارہ عصر نو پوری قوت کے ساتھ 10 سالہ معاملہ کیا ہوا وہ تو ایک طرف، یوں سمجھیے کہ ایک پھر عصر نو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں جڑ گئے، اور زمانہ حج کا قریب آ رہا تھا۔ اس زمانے میں جاہلیت کے اعتبار سے بھی حج ہوا کرتا تھا، عمرہ ہوا کرتا تھا، اور حج کے زمانے میں اطراف و اکناف کے تمام قبائل آتے تھے، اور انہوں نے چند چیزیں اپنے اعتبار سے تبدیل کیے تھے، ورنہ تو حج کے جو ارکان اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ان میں سے بہت سے ارکان یہ بھی ادا کرتے تھے۔ حج کا زمانہ جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دعوت اسلامی کے اعتبار سے یہ سب سے بہترین زمانہ ہے، کیوں نہ ہم قبائل کے پاس جائیں، جو لوگ اطراف و اکناف سے آئے ہیں، جو لوگ حجاز سے آئے ہیں، جو لوگ مدینے سے آئے ہیں، جو لوگ دوسرے قبائل سے آئے ہیں، ان کی طرف ہم جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پیش کریں۔ تو کبھی کبھی صدیق اکبر بھی ساتھ میں ہوتے، اور اس حیثیت سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل بھی ساتھ میں ہوتا۔ جس خیمے میں اللہ کے رسول داخل ہو کے آتے، پیچھے پیچھے یہ بھی جاتا، کہتا کہ یہ دیکھو کہ یہ مکے کا کوئی پاگل ہے، اس کی بات نہ مانو، اور یہ دراصل قبائل میں ٹکڑیاں اور قبائل میں ایک دوسرے کا دشمن بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ اس طرح یہ بکواس کرتا، اور بعض لوگ کبھی طنز کرتے، کبھی خاموشی اختیار کر لیتے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیتے کہ آپ کی باتیں تو ہمیں بہت اچھی لگی ہیں، لیکن اسلام تو ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ خود آپ کی اپنی قوم نے بھی ابھی تک آپ کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ یہی مرحلہ تھا، یہاں تک کہ سب سے پہلے 6 افراد مدینے سے آئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، کچھ آوازیں آ رہی تھی، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں، تو معلوم ہوا یہ مدینے کے چند نوجوان ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول
ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ہم دعوت پیش کریں اور یہ دعوت قبول کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کے اندر گئے۔ یہ 11 نبوت کا زمانہ اور موسم حج کا زمانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور مجھے پیغمبر مجھے رسول مان لو۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے کہ کیا یہ وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارے یہودی قبائل ہم لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے سنجیدہ ہو کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ یہودی قبائل کا بہت عرصے سے ہم ساتھ رہتے ہیں، اور یہ لوگ جب کبھی بھی ہم کمزور ہوتے یا ہمارے ساتھ لڑائیاں ہوتی تو یہ کہتے کہ ایک نبی آنے کا زمانہ قریب ہے، اور وہ نبی آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں مدینے سے نکال دیں گے، اور اس نبی کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے اور نشانیاں بتلاتے رہتے، اور معلوم ہوتا ہے جس نبی کے انتظار میں وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ آپ ہی ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے بات چیت کیے کہ جس واسطے ہم آئے ہیں ہو سکتا ہے اس سے اچھا کام یہ ہو کہ ہم اس نبی پر اسلام لے آئیں، ایمان قبول کر لیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ان کو سابقون الاولون انصار میں سے بنانا چاہتا تھا، تو اس حیثیت سے وہ چند نوجوان جن کی تعداد آئی ہے کہ 6 کے قریب تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا، اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ ہم جا کر اس اسلام کی تبلیغ بھی کریں گے، نشر و اشاعت بھی کریں گے، اور یہ چلے گئے۔ اور اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ میں پھر منہمک ہو گئے۔ 1 سال کا عرصہ کیسے گزرا پتہ نہ چلا۔ پھر 12 کا موسم حج آیا۔ یہ 12 کے موسم حج میں یہ 6 افراد میں سے ایک ہی بندہ تھا جنہوں نے اس دار فانی سے کوچ کر گیا، وفات ہو گئی۔ بقیہ 5 باقی تھے، اور 7 اور بنے تھے نئے مسلمان۔ تو وہ 7 اور یہ 5 کل مل کے 12 لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بیعت عقبہ سب سے پہلی مرتبہ ہوا۔ تاریخ میں بیعت عقبہ کے نام سے 2 مرتبہ روایتیں آئی ہیں، ایک پہلی بیعت عقبہ، ایک دوسری بیعت عقبہ۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے، ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ بیعت کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں چند عبادات، چند قوانین، چند اصول پر بیعت لیا کرتے تھے۔ مکی دور کی جتنی بیعت ہیں وہ تمام بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قوانین پر لیا، لیکن مدنی دور کی جو بیعت ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین کے ساتھ سمع و اطاعت کے ساتھ حکمرانی کی جو بیعت ہوتی ہے وہ بھی لیا۔ اس کے بعد صحابہ نے جتنی بیعتیں لی وہ تمام کی تمام حکمرانی کی بیعتیں تھی، اور اس کے علاوہ کوئی الگ سے نماز کی، روزے کی، اذکار کی پابندی کی جیسے یہ پیری مریدی کے سلسلے میں بیعت ہیں، ایسی بیعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے نہیں لی۔ یہ بیعتیں جو بھی آج کل رائج ہیں یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے نہیں لی۔ گورنری کی بیعت ہوا کرتی تھی، خلافت کی بیعت ہوا کرتی تھی، حکمرانی کی بیعت ہوا کرتی تھی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی بیعت لیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول و ضوابط کی بیعت لیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی بیعت لیے ہیں۔ مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں اصول اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانی کی بھی بیعت لیے ہیں، لیکن اسی کے چلتے صحابہ نے اس پر قیاس کر کے الگ سے بیعت نماز روزے کی یا اذکار کے پابندی کی نہیں لی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیعت کا سلسلہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر حکمرانی کے ثابت نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو بیعت لیے عموماً یہ باتیں تھیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، سمع و اطاعت کرو گے،
چستی ہو یا سستی، ہر حالت میں میرا حکم مانو گے، اس طرح کی بیعت تھی۔ اور خاص طور پر یہی بیعت جب جا کے 13 نبوت میں دوسری بیعت عقبہ ہوئی تو اس میں یہ ایڈ تھا کہ تم جس طرح اپنے مال و دولت اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو ویسے میری حفاظت بھی کرو گے۔ یہ بھی بیعت کا ایک اصول تھا۔ تو بیعت عقبہ جو پہلی ہوئی 12 نبوت میں جب آ کر 12 لوگ شامل ہوئے، اللہ کے فضل و کرم میں ایک بہترین نوجوان اور بہت طویل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خصوصیت کے ساتھ آگے بڑھ کے بیعت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے ہوئے کہتے ہیں تم بیعت بھی کر لیے اور اس حیثیت سے اپنے قبیلے کے جتنے لوگ ساتھ میں آئے ہیں ان کے تم سردار بھی رہو گے۔ اور یہ جا کے جب 13 نبوت میں پلٹتے ہیں تو 12 نقبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرتے ہیں، 70 لوگ یا 72 لوگ شامل ہوتے ہیں، 2 عورتیں بھی، ان میں سے 12 لوگوں کو اللہ کے رسول نقیب چنتے ہیں۔ اس وقت یہ بھی نقیب بنتے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی آج کی سیرت ہے، جو عبادہ بن صامت کے نام سے مشہور ہے۔ انصاری قبیلے کے بڑے بہترین صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ پہلی بیعت عقبہ میں خود شریک تھے، دوسری بیعت عقبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نقیب مقرر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب پہنچے تو جس طرح آدمی کے ساتھ سایہ لگا رہتا ہے اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے رہے، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے والوں اور سکھانے والوں میں جس طرح ابی بن کعب آگے آئے ہیں، عبداللہ ابن مسعود آگے آئے ہیں، اسی طرح عبادہ بن صامت بھی آگے تھے، بلکہ ان کا پورا گھرانہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نثار تھا۔ یاد رکھیے جو اہم ترین نام میں عموماً لیا کرتا ہوں، ام حرام بنت ملحان، یہ حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں۔ اس حیثیت سے رشتہ اندازہ کریں آپ، میں پہلے جتنی سیرتیں بیان کیا اس میں بہت زیادہ ام حرام بنت ملحان کا نام لیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خیل اللہ کرنے کے لیے دوپہر کے وقت سونے کے لیے حضرت ام حرام کے گھر جاتے تھے، وہ عبادہ بن صامت ہی کا گھر تھا۔ کسی رشتے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوا کرتی تھی۔ بعض روایتیں ہیں، خاص طور پر ابن القیم رحمہ اللہ نے وہ تمام رشتہ داریاں نکال کے بتلایا ہے کہ رضاعت کے اعتبار سے خالہ ہوا کرتی تھی ام حرام بنت ملحان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سونے کے لیے کبھی پہنچتے تو یہ عبادہ بن صامت کا گھر ہے، اور ان کی ہی سگی بہن ہے ام سلیم بنت ملحان جو کہ حضرت انس کی والدہ ہیں۔ اس حیثیت سے حضرت انس کی خالہ ام حرام بنت ملحان ہے، اور حضرت انس کے خالو حضرت عبادہ بن صامت ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے اعزازات بخشے۔ بدر کے بعد سے لے کر تبوک تک کے ہر مرحلے میں، ہر غزوے میں حضرت عبادہ بن صامت ساتھ رہے، حتیٰ کہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی حضرت عبادہ بن صامت ساتھ ہیں، لیکن معلوم ہوا اس میں سب سے بڑی کوششیں جو یہودی قبائل آباد ہیں ان میں خاص طور پر بنو قینقاع جو ہے اس نے مشرکین سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ایک ایک معرکے کے بعد ایک ایک کو بے دخل کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے جس قبیلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دخل کیا وہ بدر کے بعد بنو قینقاع ہے، اور یہ بنو قینقاع وہ قبیلہ ہے جو حضرت عبادہ بن صامت کا زمانے سے حلیف تھا، یعنی دوست تھا، جاہلیت کے زمانے سے
بہت اچھی ان کے اندر دوستی تھی اور ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے تھے، اور یہ اور ان کے درمیان بہت پرانی دوستی ہونے کی وجہ سے بہت اعتماد بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے 313 اصحاب کے ساتھ، اور ادھر مشرکین آئے تو ان میں ایک طرح کا معاملہ یہ بھی تھا کہ اطراف کے جو قبائل ہیں یا مدینے کے اندر جو لوگ ہیں ان سے ساز باز کیا جائے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو توڑا جائے۔ یہ کام بھی ان لوگوں نے کیا، اور ان میں آگے بڑھ کر سب سے زیادہ جو مہرہ بن کے کام کیا یہ بدبخت ترین عبداللہ ابن ابی تھا، جو دراصل ابھی مسلمان ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن در پردہ سخت ترین کینہ رکھتا تھا، سخت ترین حسد کرتا تھا، سخت ترین اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن اور اصحاب رسول اللہ کا دشمن تھا۔ اس نے کیا کیا؟ چاہتا تھا کہ مشرکین کے درمیان ایک مراسم دوسرے ایک دوسرے سے معاہدے ہو جائیں تاکہ اگر ولو بالفرض مشرکین کمزور پڑے تو ہم اندر سے بھی حملہ کریں۔ اس حیثیت سے سب سے پہلے جنہوں نے معاہدہ توڑا وہ بنو قینقاع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ انٹر ہوئے تو ان قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا، حالانکہ تھے یہودی۔ دیکھیے کس طرح ایک تنظیم، کس طرح ایک شہر، کس طرح حکومتیں ہوتی ہیں آباد، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سکھایا ہے۔ اسی لیے میثاق مدینہ کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ مفسرین اور تاریخ دان اس پر بڑے بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب مدینہ انٹر کیے تو اس وقت جو طاقتور قبائل تھے ان سے کس طرح تعلقات قائم کیے۔ جو لوگ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ انہیں دراصل اللہ کے رسول اور اس قوم کو جو ابھی اللہ کے رسول پر ایمان لائی برکہ کی بھی حیثیت نہیں تھی، لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ اس وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرنے کی ٹھانتے پھر تو حکومت اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین فیصلے کیے، ان سب کو ملایا۔ یہودی تھے، اپنے اپنے مذہب پہ قائم تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، کہا کہ دیکھو تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم پر حملہ ہوگا تو تم ہمارے ساتھ دینا۔ یہ امن کا معاہدہ ہے، یہ اگریمنٹ ہوتے ہیں اس حیثیت سے کہ یہ قوم کے اعتبار سے مل کے رہیں۔ اسی اعتبار سے یاد رکھیے کہ جو چیز شور مچائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کافروں کو قتل کرو، کافروں کو قتل کرو، یہ جو آیا ہے یہ مسلمانوں میں قرآن میں بہت زیادہ اس واسطے لوگ کسے چاہے مارتے ہیں اور کسے چاہے مار کے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اسلام ہے۔ نہ، یاد رکھیے کفار کا قتل کا جہاں کہیں بھی حکم ہے وہ حالت جنگ کا حکم ہے، حالت امن کا نہیں ہے۔ حالت امن میں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی حکم دیا کہ اگر وہ لوگ تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارہم، تو پھر ان کے ساتھ تم بھی امن کے ساتھ رہنا ہے، ان کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ عام کافر، عام غیر مسلم جو ہیں وہ سب پرامن ہیں، ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ جہاں پر بھی قاتل المشرکین آیا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ آیا ہے، وہاں تمام کا تمام اگر معاملہ آگے پیچھے کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو واضح معلوم ہوگا یہ حالت جنگ کی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں۔ یہ حالت جنگ میں بھی وہ حالت ہے جب سامنے کفار کھڑا ہوا ہے اور ادھر پوری تیاری کے ساتھ مر مٹنے پر صحابہ
صحابہ بھی کھڑے ہوئے، تب کے واقعات ہیں۔ اگر حالت امن میں وہ معاہدے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری آگے چل کر خلافت اسلامیہ نے اٹھائی تھی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے باقاعدہ طور پر معاہدے کیے کہ ہم آپ کو امن کے ساتھ رہیں گے، آپ اور ہم امن کے ساتھ رہیں گے، آپ پر کبھی حملہ ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے اور ہم پر کبھی حملہ ہوگا تو تم ساتھ دینا۔ لیکن یہ بدبخت در پردہ امن کے معاہدے کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بھی نازک موقع آیا، اندر سے پلاننگ کی کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ بدر میں بھی بنو قینقاع نے یہی کیا، معاہدہ توڑ کر انہوں نے مشرکین مکہ سے ساز باز کی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساز بازی کو ناکارہ کر دیا اور فتح بدر کے لوگوں کو، بدری صحابہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو ہو گئی۔ لیکن تنبیہ کرنا، انہیں سبق سکھانا باقی تھا۔ بدر ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے لیے حکم دیا کہ تم اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تم نے معاہدہ کر کے جھوٹ پر تم نے کیا کیا ہے؟ معاہدہ کیا ہے، تم نے توڑ دیا، تم نے سرپردہ سازشیں کی، تم نے کیا کیا؟ مشرکین کے ساتھ مل کر ہمیں ڈسنے کی، ہمیں کیا آستین کا سانپ بننے کی کوشش کی ہے۔ بدبختو نکلو تو۔ ایسے موقع پر ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس حیثیت سے انہوں نے صاف طور پر کچھ دن کے لیے تو ٹھہرے رہے، لیکن بہت جلد کمزور پڑ گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت اور خاص طور پر عبداللہ ابن ابی، یہ دو، ان پر بڑا اعتماد تھا ان لوگوں کو۔ کیوں؟ یہ دونوں اصل میں کیا تھے؟ حلیف تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقام بھی رکھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی تو آیا چمٹ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کیسے ان سب کو قتل کر دیں گے؟ آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ اٹھائیے ان کے اعتبار سے۔ بہرکیف فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جگہ چھوڑ کے نکل جائیں گے، جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ اب جلا وطن کرنے کے سلسلے میں پھر ابھی تخفیف کرنے کا نہیں، جلا وطن بھی مت کیجئے۔ ایسے مرحلے پر حضرت عبادہ بن صامت سے معاملہ ہو رہا تھا کہ یہ بھی سپورٹ کو آئیں گے، لیکن انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ واقعتاً میرے درینہ دوست ہیں، خاص طور پر بچپن کے دوست ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول جب انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے تو پھر کوئی دوست نہیں ہے، میں ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ اسی سلسلے میں بلکہ ان کی اسی مدح میں، تعریف میں یہ آیتیں اتری جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے مائدہ کی تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو کوئی بھی پلٹ کے انہی دوستی میں ہی انہی کی طرف پھرے گا یا ان کی دوستی رکھے گا، اللہ تعالیٰ انہی میں شمار کرے گا ان کو۔ یہ جو دوستی ہے خاص طور پر یہ دلی دوستی ہے، یہ اب بھی حرام ہے یہود و نصارہ سے۔ آج ہمارے خاندان، ہمارے دوستیاں دیکھیے کس حد تک کیا ہیں، غیر مسلموں سے ہیں کہ رازدار گھر کے اندر تک کیا ہے بھائی، ہمارا بچپن کا دوست بھائی، غیر مسلم گھر کے اندر تک، حتیٰ کہ گھر کے خواتین تک بھی بات چیت چلتی ہے، کیا ہے بھائی، گھر کا ہمارا پرانا دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں حکم دیا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم نہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ یہ ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، ہمارے دوست نہیں بن سکتے۔ تو یاد رکھیے ہم نے یہ اہم ترین اصولوں کو چھوڑ دیا، اس اعتبار سے ہی معاملہ یہ ہوا ہے، ورنہ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کیا ہوتا تو یہ معاملات نہ ہوتے۔ کتنی غداریاں، کتنی جاسوسی ہمارے اندر ان غیر مسلموں نے کی ہے، اور کتنے معاملات ہمارے اجڑے ہیں صرف اور صرف ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے، حتیٰ کہ بڑے بڑے جنگیں جو کہ ہمارے اعتبار سے ہم شکست کھائے ہیں ان کی دوستی کی وجہ سے۔ آپ تاریخ پڑھ جائیے،
بہرکیف حضرت عبادہ بن صامت نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کوئی تمہاری دوستی برقرار نہیں رکھتا، یہاں تک کہ نکالنے کی ذمہ داری پر معمور کیا غزوہ بنو قینقاع میں خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت کو کہا کہ تم ہی ذمہ دار ہو، ان سب کو باہر نکالو، کہ لوگ ایک ایک کر کے نکلتے گئے، پوری ذمہ داری حضرت عبادہ بن صامت کے پاس رہی، اور ادھر ان کی بیوی اور ان کا پورا خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا، خاص طور پر ان کے بھائی کا تو وہ واقعہ ہے جو قرآن میں ثبت ہو گیا۔ ان کے ایک بھائی تھے اوس بن صامت، اوس بن صامت اور عبادہ بن صامت دونوں بھائی ہیں، اور ان کی بیوی کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اوس بن صامت نے طلاق دے دی، جاہلیت کی طلاق دی۔ جاہلیت کی طلاق کیا ہوتی تھی؟ کبھی کبھی شوہر غصے میں ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یہ ایسی طلاق ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد نہ کوئی ریٹرن آنے کا چانس تھا، رجوع کا چانس تھا، نہ ملنے کا چانس تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا، دائمی طور پر وہ حرام ہو جاتی تھی۔ اور اس میں جو خاتون تھی اس کے لیے بڑی پریشانیاں تھی، رجوع کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی اصل میں انہی کے بھائی، یہ دیکھیے کتنا بہترین خاندان ہے، ہر کوئی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبوب ہے اور اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ ان کے گھریلو معاملات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ہے۔ اوس بن صامت کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ جو تھی، ایک مرتبہ اوس بن صامت غصے میں آئے، انہوں نے یہی کہہ دیا کہ انت کا ظہر امی، کہ انتی تو میری ماں کی طرح ہے یا میری ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، انتی علی کا ظہر امی، یہ ہوتا تھا وہ عربی کا جملہ، انتی علی کا ظہر امی۔ حضرت خولہ پریشان ہو گئی، کیا کریں، رجوع بھی نہیں، دائمی طلاق۔ اب یہ روتی پیٹتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تھے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، جسے ظہار کہتے ہیں، جس کا نام اصطلاح میں ظہار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو حرام ہو گئی اپنے شوہر پر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ تو بتائیے، آپ ہی کے پاس آئی ہوں بڑی امیدیں لے کر، میں جوان تھی تو پوری زندگی اپنے شوہر کے لیے کھپائی تھی، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کون مجھ سے شادی کرے گا، اور اس حالت میں کون مجھے سایبان دے گا، کس کے گھر ٹھہروں گی، اگر اس کے لیے کوئی بھی نتیجہ نہ نکلے گا تو میں کہاں جاؤں گی۔ اور ویسے بھی ذرا غصے کے تیز ہے میرے شوہر، غصے میں کہہ دیا، ان کو بھی پچھتاوا تھا کہ میں نے کیا کہہ دیا، لیکن کیا کریں، واپس تو نہیں لے سکتے تھے نا جی۔ یہ تو وہی حال ہے نا جیسے انہوں نے بنا رکھا ہے احناف نے، کہ 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا، 3 ہو گئی، اب کیا کرو، اب کیا کرو، اہل حدیث مفتی کے پاس جاؤ، وہ بولے گا 3 کوئی 1، ہمارے پاس تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ اب انہوں نے خود اٹھا کے کیا کر لیا ہے دال، ورنہ تو 3 تو ایک مرتبہ 3 ہوتی نہیں ہے، ایک ہی تو ہوتی ہے۔ نماز ظہر کے ٹائم پہ آپ عصر بھی پڑھ لیے، مغرب بھی پڑھ لیے، عشاء بھی پڑھ لیے، پھر پوچھے ادا ہو گئی تو میں کیا بولوں گا، وقت ہی نہیں آیا تو ادا کیسے ہوئی؟ نماز ظہر کا وقت آیا تو پھر نماز ظہر ادا ہوگی، عصر کا وقت آیا تو پھر عصر ادا ہوگی، مغرب کا وقت آیا تو پھر مغرب ادا ہوگی، عشاء کا وقت آیا تو پھر عشاء۔ وقت آنا ضروری ہے نا، کہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی تمہاری۔ ویسے ہی ہر طلاق کے لیے ایک مدت ہے، وہ مدت کا آنا ضروری ہے، جب مدت آئے گی تو تب طلاق واقع ہوگی نا۔ ایک ہی وقت میں تم کہتے جاؤ گے، کوئی ایک ہی تو شمار ہوگا، کتنا بھی کہہ لو۔
اس معاملے میں جو صاف تر روایتیں ہیں اس کو کیا کیا گیا، گول مول کر دیا گیا، اور احناف کے نزدیک 3 کہہ دیا تو وہ 3 ہے۔ اگر کسی نے غصے میں آ کے طلاق 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 بول دیا، اب تک تک تک، اور یہ مکمل حرام، اب کیا کریں جی، کوئی سبیل ہی نہیں ہے۔ اب یہ بول دیا غصے میں، اب پریشان، کیا کرو بھائی، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، کرنا تو کیا ہے، اہل حدیث مفتی کے پاس جاؤ، اس کے پاس 3 1 ہے، کر لو، وہاں نہیں جاؤ گے اب کیا کرو، حلالہ کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو کیا ہے، باقاعدہ پری پلان زنا ہے۔ حلالہ تو وہ ہے نا جی جو پری پلان زنا ہو گیا، پھر تو ہاں آپ پہلے سے بات کر لیں کہ بھائی 1 رات رکھنا ہے، پھر اس کے بعد تو طلاق دینا ہے، اور یہ رکھ کے جو طلاق دیتا ہے اس سے کتنا پیسہ، 50,000، لو جی 50,000 لو رکھو، میری بیوی کو میں بھیجتا ہوں، میں خود بھیجتا ہوں تجھے، تو نکاح کر، 1 رات رکھ، پھر دوسرے دن طلاق دے، جب حلالہ ہوا تب جا کے اس کے لیے حلال ہو گئی۔ 3 طلاق کے بعد تو پھر تو کیا رجوع نہیں ہے نا۔ اب یہ حلالہ جو ایجاد ہوا یہ اسی وجہ سے تو ہوا، خامخواہ انہوں نے بات نہ سمجھ کر اس پر کیا کیا، انہوں نے سب سے زیادہ شدت بھی اختیار کی، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے شریعت میں۔ احناف کی شدت کی وجہ سے کیا ہوا، آج دراصل خاص طور پر طلاق پر گفتگو ہوئی تو یہ جو گورنمنٹ میں بھی معاملہ ہوا کہ اگر نہیں دے سکتے تم بیک وقت 3، اور اگر دے گے کورٹ بھی تمہیں سزا دے گا۔ اب کورٹ کی مداخلت ہونی پڑی، وجہ کیا ہے، یہ سب چیزیں اسی واسطے۔ یوں سمجھو کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ظہار کے مسئلے کو اگر ان کے ذریعے حل نہ کرتا تو یاد رکھو ہم سب پھنسے، یہ وہی معاملہ ہو جاتا جو معاملہ 3 طلاق کا ہو گیا ان لوگوں کے پاس، احناف کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھائی اوس بن صامت کے ذریعے اس مسئلے کو پرماننٹ حل کر دیا۔ اب انہوں نے کہہ دیا، اور یہ بے خولہ بنت ثعلبہ روتی پلاتے آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں اترا، وہی یہی چیز ہے جو چیز تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، یہاں تک کہ یہ روتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی بات سن کے شروعات ہی یوں کی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سن لیا وہ محاورہ، سن لیا وہ حوار، سن لیا ان دونوں کی باتیں۔ اے اللہ کے رسول، جو عورت اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے باتیں کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، ان اللہ یسمع تحاورکما، بس مسئلہ وہاں سے پھر اس کے بعد بتا دیا کیا کرنا ہے، وہ پورے احکامات اتر گئے۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ کر اس کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو توڑنا پڑے گا، جیسے قسم کا کفارہ ہے، جیسے اس طرح کیا ہے خاص طور پر رمضان میں جمع کا کفارہ ہے، ویسے ہی اس کا بھی کفارہ الگ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتارا کہ یہ کفارہ کرو، پھر اس کے بعد تمہارے لیے بیوی حلال ہو جائے گی۔ وہ پورا کفارہ اسی مجادلہ کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے خاندان کے لیے ہی چن لیا تھا۔ خاص طور پر حضرت عبادہ بن صامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حد تک رہے کہ عموماً ہر غزوے میں ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے، خواہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ تبوک تک۔ اس میں عام طور پر اہم ترین ایک بات جو صلح حدیبیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت رضوان کے لیے نکلے، یعنی یوں سمجھو کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نکلنے کا سبب کیا تھا، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں عمرہ ادا کر رہا ہوں، یعنی طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بھی آتے ہیں ساتھ میں۔ ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی، تقریباً 1400 لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حدیبیہ تک پہنچے، معلوم ہوا کہ یہ لوگ تیار نہیں ہیں، یہ لوگ حرم داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرحلے میں بھی یہ لوگ اجازت نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر نے تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں بہت زیادہ اس پر ندامت ہوتی کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے خواب میں نہیں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا عمرہ کر رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال کر رہے ہیں؟ رسول کا خواب تو سچا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہوگا۔ بہرکیف بہت لمبی بات چیت ہوئی، یہاں تک کہ آخرکار یہ معاملہ طے پایا کہ اس سال نہیں اگلے سال کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے صلح صفائی کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ تم بات کر کے آؤ۔ حضرت عثمان گئے تو ان لوگوں نے حضرت عثمان کو کچھ دیر کے لیے بلکہ کچھ دن کے لیے رکھ لیا، یہاں تک کہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو مشرکین نے قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے میں کون اپنی موت نچھاور کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ تو حضرت عبادہ بن صامت دوڑ پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، موت کی بیعت، جس بیعت سے اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوا کہ قیامت تک کے لیے یہ آیت رکھ دی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا جو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے۔ اس طرح بیعت رضوان میں شامل ہونے کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے شرف عطا کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صدیق اکبر کے دور میں 3 طرح کے فتنے اٹھے، تینوں میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم واپس اپنے دین میں جاتے ہیں، یہ ارتداد کا فتنہ اٹھا۔ بعضوں نے کہا کہ ہم مرکز کو یعنی مدینے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا۔ بعضوں نے کہا کہ ہم خود نبی ہیں، جس میں کیا ہے مسیلمہ کذاب اٹھا، اسود عنسی اٹھا، اس طرح کے بہت سے، ایک عورت بھی اٹھی سجاح نامی، ان سب نے دعویٰ کر دیا کہ ہم خود بھی نبی ہیں، ان سے بھی کیا ہے مقابلہ تھا۔ ان تینوں میں حضرت عبادہ بن صامت سرگرم رکن رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عبادہ بن صامت کا سب سے اہم ترین کارنامہ فتح مصر ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت عمرو بن عاص جو فاتح مصر ہیں، انہی کے سرگردگی میں جو لشکر تھا وہ مصر فتح کیا، عمرو بن عاص کے۔ عمرو بن عاص مصر کو آئے اور پورا محاصرہ کر لیا، سال گزر گیا، 1 سال پورا فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، سخت ترین فصیل ہے، وہاں بھی زبردست فوج ہے، یہاں بھی زبردست فوج ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے لکھا حضرت عمر سے کہ ہمارے لیے یہاں فتح کرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ اور زیادہ فوج بھیجیے، کم از کم 4000 کی فوج چاہیے۔ حضرت عمر نے اس خط کے جواب میں کہا کہ میں تمہیں 4000 کی فوج بھیجتا ہوں، لیکن بھیجا 4 آدمیوں کو، اور خط میں لکھا ہوا تھا ہر آدمی 1000 کے برابر ہے۔ تم نے 4000 پوچھا ہے، میں نے 4 آدمیوں کو بھیجا ہے، اور ان میں کا ہر آدمی 1000 کے برابر ہے۔ تو ان چاروں میں ایک حضرت عبادہ بن صامت بھی ہیں، جن کو خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ 1000 جنگجو آدمیوں کے برابر ہیں، ایسی جنگ لڑتے ہیں۔ اور جب یہ پورے پہنچ گئے، پھر بھی 1 سال گزر گیا، فتح نہیں ہوئی، پھر بھی ایک مدت گزر گئی۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے خط لکھا عمرو بن عاص کو، کہا کہ پتہ نہیں تم دراصل اس صحرا کو چھوڑ کر وہاں تو کیا ہے ندی ہے، دریائے نیل ہے نا جی، اطراف و اکناف میں بہترین باغات ہے نا جی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ شاید تمہیں وہاں کی زمین پسند آ گئی اور تمہیں عیش و عشرت میں پڑ گئے کہ کیا ہوا کہ اتنا عرصہ گزر گیا اب تک تم نے مصر فتح نہیں کیا، اور میں 4 آدمیوں کو تمہیں 4000 کے برابر کہہ کے بھیجا، ان لوگوں کے ہاتھ سے بھی ابھی مصر فتح نہیں ہوا، آخر تم لوگوں نے دنیا کے ناز و نعم عیش و عشرت میں کہیں نہیں پڑ گئے؟ دیکھو اگر میرا خط پہنچ جائے تو آخری سفارت کے لیے تم پہلے کوشش کرو مصر کی بادشاہ سے، اگر وہ نہ مانے
تو پھر جمعہ کے دن سب لوگ جمع ہو جاؤ، عین جمعہ کے ٹائم پہ حملہ کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس وقت اترتی ہے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح دے گا۔ اب اس بات چیت کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے عبادہ بن صامت ہی کو بلایا، کہا کہ دیکھو حضرت عمر نے مجھے خط لکھا ہے کہ آخری مرتبہ مصر کے بادشاہ سے بات چیت کرو، اور میں سمجھتا ہوں بات چیت کے لیے آپ سے بہتر صحابی کوئی نہیں ہے، آپ جائیے۔ اس وقت مصر کا بادشاہ مقوقس تھا، جس کا نام مقوقس آیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب اللہ کے رسول نے خط لکھا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ وہی ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 لونڈیاں اور ایک خچر یا گدھا بھیجا تھا جس کا نام دلدل تھا، اور ان میں ماریت القبطیہ ایک عورت ہے اور ایک نسرین ہے جو حضرت حسان بن ثابت کے حصے میں آئی، اور ماریت القبطیہ سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جن سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ شاہ مقوقس نے ہی بھیجا تھا اس وقت، لیکن اس وقت اس نے اسلام نہیں قبول کیا، تو اس کے دل میں پہلے ہی ڈر بیٹھا ہوا تھا، وہ سن رکھا تھا کہ نبی تو کوئی آنے والا ہے، لیکن اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ مکے میں آئے گا، یہ تو میں نے نہیں سوچا، آئے گا تو وہ ہمارے میں سے آئے گا، رومیوں میں سے آئے گا، تو اس واسطے اس نے اسلام تو نہیں قبول کیا تھا۔ بہرکیف اب یہ جنگ جب 2 بدو ہو رہی تھی، حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ 12 آدمیوں کے ایک گروپ کو حضرت عمرو بن عاص نے بھیجا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ وہ لوگ ہمارے پاس آ کے ہمارا رہن سہن دیکھ لیں، تو اس واسطے پہلا ریکوائرمنٹ یہ ہوا کہ آپ کی طرف سے کوئی ہیں تو وہ آ جائے۔ اس نے دراصل 2 ذہین و فتین انسانوں کو بھیجا شاہ مقوقس نے کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کو دیکھو، یہ کون ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اچانک یہ کیوں چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے ہیں، مصر سے ان کو کیا لینا دینا ہے۔ یہ آئے 2 دن رہے، بلکہ 2 دن نے کئی دن رہے، حتیٰ کہ مقوقس کو خدشہ ہو گیا کہ یہ لوگ کہیں مار نہ دیے ہوں، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو ان کی عقلیں پھر گئی۔ جب یہ لوگ واپس گئے تو بادشاہ ان لوگوں کے لیے مجلس سجائی اور بولا کہ ذرا صفتیں بیان کرو، کیا دیکھ کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، عجیب و غریب قوم ہے، ہم کیا کہیں، کوئی امتیاز آقا اور مالک میں نہیں ہے، سب نیچے بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، خواہ افسر ہو خواہ عام سپاہی ہو، رات ہوتے ہی سب لوگ تہجد میں، نمازوں میں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور نہ ان کے اندر نہ کوئی برائی ہم نے دیکھی، نہ گالی گلوچ کوئی دیکھی، نہ دنیا کی کوئی پرواہ دیکھی۔ بے رغبتی کا یہ حال ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، اور جو کھانا ان کا ہوتا ہے وہ کھانا بہت معمولی کھانا ہے، اور جو کھانا ایک معمولی سپاہی کا ہوتا ہے افسر کا بھی وہی کھانا ہوتا ہے، جیسے افسر کھاتا ہے ویسے ہی سپاہی بھی کھاتا ہے۔ اور ان کا معاملہ، صبح میں یہ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں یہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، جنگ میں ایسے نچاور ہوتے ہیں، ایسے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے ایسے آدمیوں کو کبھی نہیں دیکھا جو کھاتے تو کم ہوں اور رات میں عبادتیں بھی ہوں، لیکن جنگی نقطۂ نظر سے اتنے مضبوط ترین آدمیوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی قوم سے کبھی ہم کو پالا نہیں پڑا ہے۔ یہ بات بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طرح راضی کر کے لوٹا دیں۔ جب یہ ایک دھاک بیٹھ گئی تو اس وقت حضرت عبادہ بن صامت کے وہ 12 افراد جس میں عبادہ بن صامت بھی تھے وہ لوگ آئے۔ جب وہ لوگ آئے تو شاہ مقوقس نے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے تم لوگوں کا؟ کچھ درہم و دینار کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہم خود دے دیتے ہیں، لے کے نکل جاؤ واپس۔ یعنی یہی معاملہ تھا ان لوگوں کا، اتنا ہی تصور تھا عرب کے بارے میں۔ عرب ایک بدوی قوم تھی، جب کبھی نکل جاتی تھی لڑائی کے لیے، مسئلہ یہ ہوتا تھا کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، بس اتنا ہی سمجھتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام آنے کے بعد سب سے خوبصورت ترین اصولوں والی قوم کوئی ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، وہ ابھی پرانے زمانے میں تھا۔ اس نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، تم آئے کیوں ہو؟ حضرت عبادہ بن صامت نے ایک تقریر کی، بڑی جاندار تقریر کی۔ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ بڑے اونچے اور ساتھ میں کچھ سیاہ بھی تھے، گورے نہیں تھے، عرب سیاہ جو ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک تھے۔
وہ جیسے ہی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے شاہ مقوقس نے کہا کہ بھائی ان کو تو الگ رکھو، کوئی دوسرا ہو تو سامنے آئے۔ کہا کہ نہیں، یہی ہیں ہمارے امیر کے مطابق گفتگو کرنے والے۔ اور انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تو عبادہ بن سامس نے کہا کہ اے بادشاہ، مجھ ایک کو دیکھ کے پریشان ہو گئے جبکہ میں 100 سے کم نہیں ہوں، ایسے ہزاروں ابھی میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابھی تو دربار میں ایک داخل ہوا ہوں، مجھ جیسے ہزاروں ہیں، اور ہمارا مدعا کچھ نہیں ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ تمہاری مملکت لینا ہے، نہ ہم حکومت کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہم تو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ تم بھی اسلام قبول کر لو، ایک اللہ کی گواہی دو، آج ہی سے تم اور ہم مقام میں برابر ہو جائیں گے، تم میرے بھائی بن جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے پھر تو جزیہ دو، یہ بھی نہیں ہے پھر تو ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، ہم وہ لوگ ہیں جو زندگی کو تم جتنا پسند کرتے ہو اتنا ہی ہم موت کو پسند کرتے ہیں، ہمارا معاملہ وہی ہے۔ اور ہمارے اندر مال جمع کر کے بہت بڑا کوئی عیش و آرام کا محل تعمیر کرنا بھی نہیں ہے۔ اگر تم ہمارے سامنے سونے چاندی کے انبار بھی لگا دو تو ہم اس میں سے اتنا ہی لیں گے جتنا ایک دن کھانے کی ضرورت ہوگی۔ تم ہمیں درہم و دینار دے کے بھی مت سمجھو کہ ہم واپس چلے جائیں گے یا درہم و دینار کے لیے ہم آئے ہیں۔ تم ہمارے سامنے پورا سونا لگا دو، ہم صرف ایک دن کا اس میں سے لیں گے۔ اور ہم خود ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام افسر بھی ہوں، خواہ ایک نارمل سپاہی بھی ہو، اتنا ہی اس میں سے لے گا جتنا اس کو ایک دن کی ضرورت ہوگی، بقیہ وہ تم ہی کو واپس کر دے گا۔ اس حیثیت سے مت سمجھو کہ ہم دنیا کے لیے آئے ہیں، اور یہ بھی مت سمجھو کہ ہمارے اندر تفریقہ ہے یا ہمارے اندر اونچ نیچ ہے۔ ہم سب انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں، خواہ وہ اعلیٰ ہو خواہ وہ ادنا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا کریں تو ہم اپنے سرداروں کے لیے کیوں اٹھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ وہ آئے تو ہم نہ اٹھے تعظیماً، تو ہم کیسے سرداروں کے لیے اٹھیں گے؟ یاد رکھو، ہماری سیدھی سیدھی دعوت ہے، ایک اللہ کی عبادت کر لو، اسلام قبول کر لو، بس ہم یہاں ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے اور تم ایسے ہی باقی رہو گے، حاکم بھی رہو گے اور ہمارے بھائی بھی بن جاؤ گے۔ اس نے اپنے درباریوں کی طرف پلٹا اور کہا کہ دیکھتے ہو، اس سے بھی بہترین گفتگو کبھی تم نے کسی کی سنی ہے؟ اتنا متاثر ہوا مقوقس، اس نے کہا کہ اس سے بھی بہترین گفتگو کبھی تم نے کسی کی سنی ہے؟ درباریوں نے کہا کہ نہیں۔ بعد میں کہا کہ دیکھو، یہ آج ہمارے قدموں تک پہنچ گئے ہیں تو یہی اوصاف کی وجہ سے جو اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو بات تو ہے، لیکن یاد رکھو، ایک طرف میں حملہ کرنے والا ہوں، ایک طرف روم کے لوگ، رومیوں نے بھی ایک بہت بڑی جنگ، ایک بہترین فوج تیار کر کے، دیکھو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پسنے کی طرح تم پس جاؤ گے، ایک طرف سے میں حملہ کروں گا، ایک طرف سے ہرقل کی فوج حملہ کرے گی، تب کیا کرو گے؟ انہوں نے ایک بڑے پتے کی بات کہی، کہا کہ بادشاہ، تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، عجیب بات کرتے ہو، تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، عجیب بات کرتے ہو۔ ہم تو رات دن اللہ سے موت ہی تو مانگا کرتے ہیں کہ اللہ شہادت دے دے، شہادت دے دے، شہادت دے دے۔ ایسے شہادت مانگنے والوں کو تم شہادت سے ڈرا رہے ہو؟ اگر واقعتاً تمہارے قول کے مطابق رومیوں کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور ادھر سے تم ہم پہ حملہ کرنے والے ہو اور پورے لشکر کی شہادت منظور ہو اللہ کو، تو ہم تو خوش ہیں، یہی تو مانگتے مانگتے یہاں تک آئے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا ہے، بدر اٹینڈ کیا، احد اٹینڈ کیا، خندق اٹینڈ کیا، حدیبیہ، تبوک تک، حنین تک رہے، اللہ نے ابھی زندگی باقی رکھا ہے، آگے کون سے معرکے میں اللہ شہادت قبول کر لے تو ہم شہید ہو کے چلے جائیں۔ ہماری دعائی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرتے، تم ہمیں موت سے ہی ڈراتے ہو۔ بادشاہ لاجواب ہو گیا،
لیکن ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ مسئلہ صرف اس کا نہیں تھا، اس کے درباریوں کا تھا۔ وہ اگر علل اعلان کہتا تو حالت یہ ہوتی کہ یہ بادشاہت سے ہی نکل جاتا۔ بہرکیف اس نے کہا کہ میدان میں فیصلہ ہوگا، تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے، تلوار ہی ہمارا فیصلہ کرے گی۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ بھائیو، جیسے حضرت عمر نے ہمیں کہا ہے ویسے ہی جمعہ کے دن عین جمعہ کے وقت میں میدان تیار رکھو، جیسے حضرت عمر نے کہا ہے کہ ویسے ہی ہم کو حملہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر المؤمنین کی بات کو قبول کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرتبہ فتح دے دے۔ واقعتاً جیسے حضرت، وہاں کیا زیرک نگاہ ہوگی حضرت عمر ابن الخطاب کی، وہ مدینے میں ہیں، یہ مصر میں بات ہو رہی ہے، لیکن وہاں کا نقشہ، وہاں کا ایریا، وہاں کے کتنے لوگ، ادھر کتنے دشمن، کتنے کس وقت کیسے کہاں کھڑے ہو کے حملہ کرنا، وہ تمام نوٹڈ ہے حضرت عمر کے پاس، ایک ایک بات کی جانکاری ہے۔ نہ اس زمانے میں کوئی مواصلات کا سسٹم ہے، نہ کوئی واٹس ایپ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن اس حد تک حضرت عمر کو معلوم ہے، پورا نقشہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ مقام پہ یہاں کھڑے ہو کہ یہاں حملہ کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، اس وقت حملہ کرنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فتح دے دے۔ واقعتاً جمعہ کے وقت نکلے اور زوردار حملہ کیا، یہاں تک کہ مقوقس کی فوج پوری کی پوری شکست کھا گئی اور مصر فتح ہو گیا۔ مصر فتح ہونے کے بعد آگے بڑھے، یہاں تک کہ مصر سے ہوتے ہوئے فلسطین تک پہنچ گئے تھے۔ اسی واسطے حضرت عبادہ بن صامت کی قبر فلسطین میں ہے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں فلسطین اور رملہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ بہرکیف اسی راستے پر حضرت عبادہ بن صامت کی قبر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس پیغام کو لے جاتے یہاں تک کہ جب بیمار پڑے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 سے اوپر تھی، بعض روایتیں ہیں کہ 70۔ ہجرت کے وقت عمر مبارک تقریباً 35 تھی، اور اس وقت 35 ہجری چل رہا تھا حضرت عثمان کے دور خلافت میں۔ وہیں پر رہے جہاں اللہ کا دین پہنچانے کے لیے نکلے، مصر فتح ہوا، مصر ہی میں سکونت اختیار کر لی۔ ایسے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، جہاں ملا، جہاں ان کو موقع ملا، وہیں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے وہیں پر سکونت اختیار کر لی، اور وہیں ان کی قبریں مدفون ہوئے بعد میں۔ یہ عجیب طرح کی ہماری ہجرت ہے کہ 2 دن کے واسطے ٹرپلیکین سے پندملی جاؤ، پندملی سے ٹرپلیکین آ جاؤ، پھر ماشاءاللہ اللہ اللہ خیر صلاح کھاتے پھرتے چلتے پھرتے رہو، تبلیغ بھی ہوتی رہے گی۔ یہ عجیب و غریب تبلیغ ہے جو ہمارے ہاں تبلیغ کے نام سے ہو رہا ہے، مذاق ہے۔ تبلیغ تو وہ ہے نا جی جس کے لیے نکلے وہیں کے ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے گئے، مدینے ہی میں آج بھی قبر ہے، مکے میں نہیں ہے، حالانکہ مکہ فتح ہو گئے۔ مکہ تو 8 میں فتح ہو گیا نا بھائی، پھر 9 تھا، 10 تھا، 11 کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا تھا کہ جب مکہ ہی فتح ہو گیا ہے تو مجھے مدینے میں رہنا کیا ضروری ہے، مکہ محترم ہے، مکہ زیادہ اہمیت والا ہے، مکہ میرا وطن ہے۔ اب میں جس تبلیغ کے لیے نکلا تھا، اللہ نے اس تبلیغ کے نتیجے میں مکہ ہی فتح کر دیا، تو اب میں یہیں پر کیا سکونت اختیار کروں گا؟ تو یہاں رہنا تھا، یہاں گھر بننا تھا، یہاں قبر مبارک رہنا تھا نا جی؟ نہیں، جہاں گئے وہیں کے رہیں۔ مدینۃ النبی، مدینے کے شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کون سی تبلیغ ہے جو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، کیا ہے، جاتے آتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، کھانا ہضم کرنے کے لیے کھا کھا کے چلتے پھرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ اللہ خیر صلاح، پھر تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھو حضرت عبادہ بن صامت اس کے بعد تقریباً 10 سال رہے وہاں پر۔ ان 10 سالوں میں وہیں پر حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ تبلیغ دین حنیف کے سلسلے میں کبھی کبھی عیسائی چرچوں میں جانا ہوتا تو وہاں پر جا کے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ لوگ جمع ہوتے، پوچھتے تو بڑے ہی بہترین میٹھے انداز میں انہیں اسلام کی دعوت دیتے کہ کئی لوگ اسلام قبول کرتے اور قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہوتے، اور سب سے بڑا لطف حضرت عبادہ بن صامت کو قرآن سکھانے میں آتا۔
کیونکہ انہوں نے جو سب سے اہم ترین چیز اپنی زندگی کا سرمایہ بنا کے رکھا وہ قرآن ہے. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھانا، یہی حضرت عبادہ بن صامت کا مشغلہ تھا اور اسی کو سکھاتے رہے. دعوت اسلامی میں ہو یا خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ہو یا اپنے اطراف کے معاملات میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹے ہوئے کسی فعل کو، کسی منکر کو دیکھتے برملا کہہ دیتے. حضرت معاویہ شام میں تھے. ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ بعض تجارت کی شکلیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تاجر لوگ کر لیتے ہیں. حضرت ابو عبادہ کھڑے ہوئے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کے اندر اس طرح کی بے نہیں ہونی چاہیے. حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، آپ اس طرح کہیں گے تو یہ بات کہاں سے سنی ہے مجھے تو پتہ نہیں. کہا کہ ہاں، لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ اس طرح کی تجارتیں، اس طرح کی بے جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو آپ بھی منع کرنا چاہیے. اس وقت ابھی گورنر بنے ہوئے تھے حضرت امیر معاویہ. حضرت عمر کے دور سے حضرت معاویہ گورنر ہیں، حضرت عثمان کے دور میں بھی گورنر رہے. اس حیثیت سے جو چیزیں شام کے اندر تبدیلیاں لا رہی تھی، حضرت عبادہ بن صامت اس حیثیت سے بہت بڑے رکاوٹ تھے. ہر معاملے میں جو بھی خلاف اسلام کام دیکھو، عبادہ بن صامت سب سے پہلے کھڑے ہو کے جواب دیتے تھے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. ایک مرتبہ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ حضرت عثمان سے کہ عبادہ بن صامت اتنے زیادہ واضح و نصیحت کرتے ہیں، اس حیثیت سے عوام میں بہت زیادہ کیا ہے ان کی طرف میلان بھی ہے اور ساتھ ساتھ عوام پریشان بھی ہے. آپ انہیں بلا کے سمجھائیے کہ جو چیزیں عوام میں کہنے کی ہیں، جو چیزیں ڈائریکٹ کہنے کی ہیں وہ کہیں، جو چیزیں گورنر کے تھرو، جو چیزیں سلطنت کے امور کے تھرو جانا ہے وہ ان کے تھرو ہی جائے. حضرت عثمان ایک مرتبہ جب بلاتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ وہ باتیں وہاں پر کہیے جو باتیں عوام کے اعتبار سے مناسب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا کہ منکر کو دیکھو گے، برائی کو دیکھو گے تو برائی کو اسی وقت ہاتھ سے روکے گے. میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں؟ برائی اگر میرے نظر سے گزرے گی تو میں اسے کہوں گا. اسی پر تو بیعت ہوئی تھی، اس پر میں پوری زندگی رہوں گا، خواہ کوئی مجھے ملامت کرے، کوئی کیا مجھے پھولوں کا ہار پہنائے، میں اس بارے میں بالکل کہتا رہوں گا. یہاں تک کہ حضرت عثمان بھی خاموش ہو گئے. اس طرح اپنی زندگی گزار کے 34 ہجری میں بیمار پڑے اور 34 ہجری ہی میں وفات پائی. وفات کا وقت بالکل قریب آیا تو بیٹے نے کہا کہ باپ سے کہ وصیت کیجیے. کہا کہ بیٹا، سب سے بڑا سرمایہ میرے پاس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور سرمایہ نہیں ہے. سب سے بڑی وصیت یہی ہے کہ اسلام پر قائم و دائم رہنا. یہ کون پوری زندگی اسلام پر اپنی زندگی گزارنے والے صحابی رسول ہیں، نہ کوئی خزانے کا پتہ دے رہے ہیں، نہ کوئی بڑے بڑے کیا ہیں وصیتیں لکھ کے دے رہے ہیں یا فلاں فلاں مدفن ہے وہاں سے نکال لو. کتنے غزوات میں شریک ہوئے، کتنا مال غنیمت ملا ہوگا، ان تمام کا کیا ہے وہاں پر نوٹس جاری کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو وہ تو لا الہ الا اللہ کا سرمایہ ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ پکڑ کے رکھو، اسی پر قائم رہو، اسی پر زندگی گزارو. یہ کہہ کے اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. بھائی آج ہفتے کا دن ہے، اس اعتبار سے
کلیکشن بھی عام کلیکشن بھی ہو رہا ہے. اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکتا ہے ہمارے مرکز کے اور دوسرے جو کچھ بھی مساجد کے اور اسی طرح جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں اس میں حصہ لیں. اور دوسری بات اسی واسطے میں بھی ایک 5-10 منٹ زائد کر لیا ہوں. ٹوٹل 12 ونرز ہیں کیا؟ اچھا یہاں ہے 106 ونرز ہیں پارٹیسپیٹ کرنے والے. 106 افراد ہیں اور اس میں 55 لوگ الحمدللہ ون ہوئے ہیں، صحیح جوابات لکھے ہیں. جو آؤ لو آپ اٹھائیے، آنکھ بند کر کے ایک اٹھاؤ. یہی ہے کیا؟ چلو ماشاء اللہ. ماہین ویلور ماشاء اللہ. ہاں لو جی یہ لو. مدثر الخوبر تم اٹھاؤ. یہ لو. بارک اللہ فیک. سید اظہر چنئی. یہ لو تمہیں خاموش بیٹھے نا، یہ رکھ لو تمہیں. ہو گیا. تو گزشتہ مرتبہ کوئز کے اعتبار سے میں رکھا تھا لیکن عوام پارٹیسپیٹ کیے نہیں کوئی بھی. میں سوچا اس ہفتہ نہ رکھوں کیونکہ 10 افراد 15 افراد ملے تو وہ واقعتاً کیا ہے ایک کوئز بنتا ہے، ایک امتحان بنتا ہے. بولنے والے یہ 3 ہی ہیں. اب 3 کچھ بھی بولو ان کو 1 2 3 دینا 6. ہاں الف کا الف بولو، با کا با بولو، کچھ بھی بولو. تو اس حیثیت سے آج اس وقت کوئز چلے گا جب داخل ہونے والے پورے 10 ہوں گے. نہیں ہوں گے تو پھر کفارہ پڑھ لیں گے ہم. ہاں یہ 10 کے برابر ہی. وہ کون وہ ابھی بولا بھائی 1000 کے برابر، 10 کے برابر کیسے بلا لگا ہے بھائی تمہیں؟ ہائی 10 افراد تیار ہیں اس میں داخل ہونے. 10 لوگ ہیں. 1 2 ابھی بھی 1 2 6 1 2 3 4. ہاں پھر بھی 4 اتنا ہوتے ہی. اچھا 1 2 3 4 5. اب آؤ بھائی وہ 10 ادھر آ کو بیٹھو سامنے، جلدی اٹھو. ہاں امتحان ہے نہیں، امتحان جیسا ہونا. ہو بھائی 1 2 3 4 5 6 7 اتنا ہوئے. پھر ابھی 2 کا انوچ کی وہ 10 کے برابر ہے. اور کون جلدی اٹھ کو اور 2 آؤ. آؤ بھائی 10 کے برابر کون بولے؟ نکل کو آؤ، یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو. ہاں اب گنو بھائی اس میں کتنے ہوئی. آپ اب شامل ہیں نہیں؟ آپ شامل ہی نہیں. آپ ہیں کی 1 2 3 4 5 6 7 8. ابھی کون آپ شامل نہیں کی؟ انہوں ہی کی شامل تمہیں ہی کی 7 اتنا جی ہوئے 10 کہاں ہوئے؟ ہاں دے ان کو بھائی بیٹھو آگو ابھی بھی. اچھا اب ٹائمر لو. اب بھی سیم سوال وچ. آج کتنا دن؟ 13 میں ایک چھوڑ دلو. آج بولے سو نا 12 کے بالترتیب نامہ، جن کی کنیت بولا ان کی کنیت، جن کا نام بولا اصل ان کا نام. اچھا اب دیکھو آپ لوگ ٹائمر شروع ہوتے ہی بولنا شروع کرنا. مائک نہیں ہے کہ سب کو بھی آواز آئے. اچھا خیر کم از کم اٹھ کے کھڑ کے بولو.
میں جس کو بتا رہا ہوں انہوں بولنا. بھائی تمہیں آئی نا جگلے کچھ ہی تمہیں. ہاں اچھا ہوشنا کیسا ہے وہ سوچ تمہیں. ہاں تمہیں اٹھو. ہاں 12 نامہ ترتیب پہلے اسی ترتیب سے 12 دن جس ترتیب سے میں بولا ہوں. بسم اللہ. احسن بیٹھ جاؤ. سیکنڈ لکھ لو پیپر میں. نام کیا اس میں لکھو جی پیچھے. نام عقیل. پہلے نامہ کا چلیں دے. نامہ کے بعد دیکھیں کم از کم پہلے نامہ تو آئے. ہاں تم بولو نام خالی بولو. نام 12 نام. زیرو کرو بھائی سے. ہاں چلو. نام ابھی بولو بھائی. بولو ابھی بولو. کیا تبھی ابو بول دو. خالی ابو بول کو کھڑے کیا تو اس کے بعد کون کس کے ابو ہو بولا نا. ہاں چلو نام معلوم ان کا. نام بھائی شبیب ہے. شبیب. ہاں تمہارا نام بھائی. ہاں عدنان. بلال. بولو جلدی. ہاں عبداللہ ابن عباس بولا دینا جی. کہاں سے لے تمہیں عباس بن عبد المطلب شروع کے بولے نہیں نا. اچھا اتنے چاہ دیں کی. اچھا خیر ہے انہوں پوری تکمیل نہیں کرے. ہاں اس کے بعد تمہیں بولتے ہیں. ہاں چلو تمہارا نام. ہاں نثار احمد. نثار احمد بھائی. ہاں بولو. ہاں 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 ہوں 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں اس کے بعد کون ہے. ہاں تمہیں بولو نام. ہاں
افروز افروز بولو. ہوں وہ تو آج بولا سونا جی، پہلے والا نہیں بولے نا تمہیں. اچھا بیٹھ جاؤ، انہوں نے مکمل نہیں کرے. اب بولو بھائی، اب بولو بھائی، تم نہ بولو، بولنے میں ڈر لگتا ہے مجھے. ہاں بولو. ہاں ہاں ماشاء اللہ. کون کس کا ہے نام؟ بازو کے گھر کا سن لے گا کہ. ہاں 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 ماشاء اللہ. آگے آئے نا وہ بولو 10 کے برابر. ہمارے کون بھی نہیں ہے نا بھائی، ماشاء اللہ انہوں آگے تو آئے. ہاں ابھی بولو بھائی. ہوں ہوں ہاں ہوں خالی ایوب انصاری، خالی ایوب کی، ایوب کی خالی ابو ایوب کی نہیں خالی کیا. ہاں ابو ایوب انصاری. ہاں اس کے بعد ہاں ہوں 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 اسید بن حضیر. ہاں 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 اسید بن حضیر برابر یہ بولے آخری کا. اس کے بعد مسعود. اس کے بعد عباس بن عبد المطلب. ماشاء اللہ بیٹھو. ان کا نام ہاں ان بولنے والوں میں سب سے کم عرصے میں مکمل نام بولے کون؟ دیکھو نثار احمد کون ہو؟ ماشاء اللہ آپ نمبر 1 26 سیکنڈ میں بولے. آپ پورا 12 بولے، 12 کے 12 آئے ان کے. ہاں نمبر 2 پہ 31 سیکنڈ مجاہد الاسلام آئے. اس کے بعد مہاجر الاسلام آئے. اس کے بعد بلال کون ہو؟ نہیں نہیں انہوں پورا نہیں بولے نا. ابی ابن کعب نہیں آیا نا ان کا. عاقل عاقل نہیں بھائی، پہلے 25 سیکنڈ. 4 نمبر ان کا. انہوں بولے تو پہلے انہوں بولے، لیکن اگر سیکنڈ میں زیادہ ہوگا ان کا. 34 سیکنڈ کون بولے؟ ہاں انہوں پہلے بھائی. اس کے بعد کا نمبر کون سا کتنے سیکنڈ میں؟ نثار احمد نہیں بولے بھائی، انہوں بھائی پہلے بولے سو. اٹھتے ہی انہوں بولے سو. ہاں
ہاں وہ تو ہے نا بھائی، انوچ وہ پہلے نمبر پہ نثار احمد، دوسرے نمبر پہ کون بولے؟ پورا بولے 12 کے 12 بولے انہوں. اچھا تیسرے نمبر پہ کون بولے؟ وہ کون ہے؟ نہیں نہیں، انہوں 4 نامہ چھوڑ دیے انہوں. اس کے بعد شبیب کون؟ نہیں نہیں، انہوں بھی پورے نامہ نہیں بولے، چھوڑے انہوں بھی پورے نامہ بولے. سو وہ کتنے سیکنڈ آیا؟ 36 سیکنڈ آیا. ہاں تو نمبر 1 نام کیا تمہارا؟ نثار. نمبر 2 مہاجر الاسلام. نمبر 3 محمد عقیل. کہاں ہمارے خزانچی؟ لاؤ بھائی. آئیے نمبر 1 پہ ماشاء اللہ اچھا بولے آپ، واقعتاً 25 سیکنڈ میں پورے نام برابر بولے. اللہ آپ کو اور برکتوں رحمتوں سے نوازے. ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ. نمبر 2 مہاجر الاسلام، ماشاء اللہ یہ ریگولر بھی آتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور شوق بھی رکھتے ہیں، اللہ اور بڑھائے. نمبر 3 عقیل. عقیل نہیں عقیل، انہوں بھی کم مدت میں پورے نام بولے انشاءاللہ. اسی طرح آگے آئیے، یہ ابھارنے کے لیے ہے تاکہ آپ دین اسلام کی باتیں سنیں، سمجھیں، سیکھیں، سکھائیں، آگے بڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.